بیٹھتے تھے آگے رسول خدا کے پاس. جناب شمو معرفی صاحب جو بارگاہ معصوم عالمیان میں بارگاہ امامت میں خراج عقیدت پیش کر دیں. ہاں عرفان صاحب آپ کیا فرما دیں؟ آئیے میں درخواست کر رہا ہوں جناب محمد رضا صاحب تشریف لائے خراج عقیدت پیش. جناب محمد رضا صاحب کے بعد جناب برق صاحب. اللہم صلی علی محمد. نہیں ٹھیک ہوا تشریف لائے وہی بات شرکت کرنے کے لیے خدا انہیں شفائے کاملہ عطا کرے. ایک نعرہ سلوات دیں. چند شعر ہیں کچھ مطلب جو ہو گئے ہیں مطلب ملاحظہ ہو کہ معراج پا یہ کون گیا تھا خدا کے پاس. معراج پا یہ کون گیا تھا خدا کے پاس. کس کے نشان ہیں یہ تیرے نقش پا کے پاس. کس کے نشان ہیں یہ تیرے نقش پا کے پاس. وہ آتا ہے اذن لے کے فرشتہ بھی موت کا. آتا ہے اذن لے کے فرشتہ بھی موت کا. یہ اختیار بھی ہے فقط فاطمہ کے پاس. آتا ہے اذن لے کے فرشتہ بھی موت کا. یہ اختیار بھی ہے فقط فاطمہ کے پاس. اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمایا کہ پوچھا جو جنتوں کا پتہ تو پتہ چلا. پوچھا جو جنتوں کا پتہ تو پتہ چلا. پوچھا جو جنتوں کا پتہ تو پتہ چلا. ہے ساری جنتوں کا پتہ مرتضیٰ کے پاس. ہے ساری جنتوں کا پتہ مرتضیٰ کے پاس. اور جس کو ملاحظہ و شعر کے جس کو بجھا سکی نہ زمانے کی آندھیاں. جس کو بجھا سکی نہ زمانے کی آندھیاں. وہ علم کا چراغ جلا ہے ہوا کے پاس. جس کو بجھا سکی نہ زمانے کی آندھیاں. وہ علم کا چراغ جلا ہے ہوا کے پاس. اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرما لے کہ قبضے میں تھا فرات کا پانی نہیں پیا. قبضے میں تھا فرات کا پانی نہیں پیا. اس واسطے وفا ہے اسی با وفا کے پاس. قبضے میں تھا فرات کا پانی نہیں پیا. اس واسطے وفا ہے اسی با وفا کے پاس. اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں کہ پڑھتا ہوں روز و شب میں زیارت حسین کی. کہ پڑھتا ہوں روز و شب میں زیارت حسین کی. لگتا ہے جیسے گھر ہے میرا کربلا کے پاس. پڑھتا ہوں روز و شب میں زیارت حسین کی. پڑھتا ہوں روز و شب میں زیارت حسین کی. پڑھتا ہوں روز و شب میں زیارت حسین کی. لگتا ہے جیسے گھر ہے میرا کربلا کے پاس. جیسے لگتا ہے جیسے پڑھتا ہوں روز و شب میں زیارت حسین کی. لگتا ہے جیسے گھر ہے میرا کربلا کے پاس. لگتا ہے جیسے گھر ہے میرا کربلا کے پاس. اور یہ بھی شعر ملاحظہ ہو کہ دنیا کے ہر طبیب نے اعلان کر دیا. دنیا کے ہر طبیب نے اعلان کر دیا. دنیا کا ہر علاج ہے خاک شفا کے پاس. دنیا کے ہر طبیب نے اعلان کر دیا.
اور دنیا کا ہر علاج ہے خاک شفا کے پاس. اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں، دو شعر اور ایک نعرہ سلوات بھیجیں کہ جس ملاحظہ فرمائیں کہ جس میں شریک ہوں گے شہیدان کربلا، جس میں شریک ہوں گے شہیدان کربلا، ایک اور صف بنے گی صف انبیاء کے پاس. جس میں شریک ہوں گے شہیدان کربلا، ایک اور صف بنے گی صف انبیاء کے پاس، ایک اور صف بنے گی صف انبیاء کے پاس. اور آخری دو شعر ہیں، ملاحظہ فرما لیں. وہ قصیدہ تو نہیں ہوا ہے، ہم سلامی کے شعر سنا رہے ہیں. ملاحظہ فرمائیں کہ درگاہ آ گئے تو مقدر بدل گیا، درگاہ آ گئے تو مقدر بدل گیا. یہ کون سی، ایک نعرہ سلوات دیجیے. درگاہ آ گئے تو مقدر بدل گیا، قوت یہ کون سی ہے علی کی دعا کے پاس. درگاہ آ گئے تو مقدر بدل گیا، درگاہ آ گئے تو مقدر بدل گیا. قوت یہ کون سی ہے علی کی دعا کے پاس. درگاہ آ گئے تو مقدر بدل گیا، قوت یہ کون سی ہے علی کی دعا کے پاس. قوت یہ کون سی ہے علی کی دعا کے پاس. و آخری شعر بھی ملاحظہ فرما لیں، خاص طور سے ملاحظہ فرمائیں شعر کہ پرچم علی کا چھو کے زمانے میں آئی ہے، پرچم علی کا چھو کے زمانے میں آئی ہے، اور کوئی راستہ ہی نہیں تھا ہوا کے پاس. پرچم علی کا چھو کے زمانے میں آئی ہے، اور کوئی راستہ ہی نہیں تھا ہوا کے پاس. اور مقطع ملاحظہ فرما لیں کہ جب جب پڑا ہے وقت تو ہم نے کہا رضا، جب جب پڑا ہے وقت تو ہم نے کہا رضا، جب جب پڑا ہے وقت تو ہم نے کہا رضا. ٹھہرو ابھی میں آتا، ٹھہرو میں ہو کے آتا ہوں مشکل کشا کے پاس. ٹھہرو میں ہو کے آتا ہوں مشکل کشا کے پاس. ایک نعرہ سلوات. معراج پر یہ کون گیا تھا خدا کے پاس، معراج پر یہ کون گیا تھا خدا کے پاس، اس کے نشان ہیں تیرے نفس پا کے پاس. اور پڑھتا ہوں روز و شب میں زیارت حسین کی، لگتا ہے جیسے گھر ہے میرا کربلا کے پاس. وزیر صاحب تھے اور یہ تشریف لا رہے ہیں جناب محمد سعید صاحب برق لکھنوی. آپ حضرات دعا فرمائیں کہ خدا بند عالم بطول محمد و آل محمد ہمیں فاطمہ زہرا سلام اللہ کے شفے میں انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے. بہت تشکیل ہے اس میں آپ حضرات سامنے تشریف لائے ہیں بغل سلام کولا ان کو انہیں شفا کاملہ جلد از شفا کاملہ اور عادلہ ہمیں محمد سعید صاحب پر. یہ دوسری محفل میں حاضری ہو رہی ہے جب سے بیمار پڑا. جی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. چند شعر مجھ سے سماج فرما لیں. مطلب پیش خدمت ہے کہ شمس الضحیٰ کا نور ہے بدر الدجا کے پاس. شمس الضحیٰ کا نور ہے بدر الدجا کے پاس، عصمت کی کائنات ہے خیر الورا کے پاس. عصمت کی کائنات ہے خیر الورا کے پاس. اور مطلب ثانی پیش خدمت فرمائیں کہ حق تصرفات جو تھے فاطمہ کے پاس،
حق کے تصرفات جو تھے فاطمہ کے پاس وہ اختیار حق نہ ملے انبیاء کے پاس. حق کے تصرفات جو تھے فاطمہ کے پاس حق کے تصرفات جو تھے فاطمہ کے پاس وہ اختیار حق نہ ملے انبیاء کے پاس. وہ اختیار حق نہ ملے انبیاء کے پاس. اور جس وقت سمائے کہ جس وقت آزمائش نور خدا ہوئی جس وقت آزمائش نور خدا ہوئی اس نے چراغ رکھ دیے لا کر ہوا کے پاس. اس نے چراغ رکھ دیے لا کر ہوا کے پاس. وہ حسنین کے لباس کا آنا بتاتا ہے. حسنین کے لباس کا آنا بتاتا ہے. مرضی کردگار بھی ہے فاطمہ کے پاس. مرضی کردگار بھی ہے فاطمہ کے پاس. اور صدقے میں فاطمہ کے اثر لے کے آئیں گی. صدقے میں فاطمہ کے اثر لے کے آئیں گی. میری دعائیں پہنچی ہیں حاجت روا کے پاس. صدقے میں فاطمہ کے اثر لے کے آئیں گی. صدقے میں فاطمہ کے اثر لے کے آئیں گی. میری دعائیں پہنچی ہیں حاجت روا کے پاس. میری دعائیں پہنچی ہیں حاجت روا کے پاس. اور صبح پیش کر رہا ہوں کہ جائے تو کس کے در پا کوئی دوسرا نہیں. جائے تو کس کے در پا کوئی دوسرا نہیں. بیٹھی ہوئی ہے صرف انا فاطمہ کے پاس. بیٹھی جائے تو کس کے در پا کوئی دوسرا نہیں. بیٹھی ہوئی ہے صرف انا فاطمہ کے پاس. ایک شعر یہ بھی سوال فرما لیں کہ یوں تو ہر ایک شہر کے میلوں ہیں راستے. یوں تو ہر ایک شہر کے میلوں ہیں راستے. لیکن مدینہ دیکھا ہے بس کربلا کے پاس. لیکن مدینہ دیکھا ہے بس کربلا کے پاس. سماعت فرمائے. آخری شعر خصوصیت سے پیش کر رہا ہوں کیونکہ حالات ہمارے بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. پیش کر رہا ہوں. سماعت فرمائے کہ ہم محفل بطول میں پہنچے تو یوں لگا. ہم محفل بطول میں پہنچے تو یوں لگا جیسے مریض پہنچا ہو دارالشفا کے پاس. ہم محفل بطول میں پہنچے تو یوں لگا جیسے مریض پہنچا ہو دارالشفا کے پاس. اور جو بھی ملا ہے برق کو زہرا کی جو بھی ملا ہے برق کو زہرا کا مدح خواں. جو بھی ملا ہے برق کو زہرا کا مدح خواں. اس کو گلے لگا لیا میں نے بلا کے پاس. جو بھی ملا ہے برق کو زہرا کا مدح خواں. اس کو گلے لگا لیا میں نے بلا کے پاس. اس کو گلے اللہ آپ کو صحت دے. بہت خوب. حق تصرفات جو تھے فاطمہ کے پاس وہ اختیار حق نہ ملے انبیاء کے پاس. صدقے میں فاطمہ کے اثر لے کے آئیں گی. میری دعائیں پہنچی ہیں حاجت روا کے پاس. ہم محفل بطول میں پہنچے تو یوں لگا جیسے مریض پہنچا ہو دارالشفا کے پاس. کیا کہنے ہیں. دعا فرمائیں کہ مولا جلد شفا محمد سعید صاحب برق لگنے کے اشعار کے بعد میں اپنے نہایت ادب احترام گزارش کر رہا ہوں. ہماری جناب عابد نظر صاحب کے جناب تشریف لائے. نظرانہ خیر پہ جناب عابد نظر صاحب. ہاں کچھ
ऐसे ही हो बदल गए, गई। ردیف بدل گئی. اس میں کیا بتاؤں, یہ شعر کہے تھے مگر بہرحال معذرت چاہتا ہوں. یہ ایسے ہی فی البدی جو اشعار ہو گئے, کچھ کمی ہو گئی تو معاف کر دیجیے. دھوکہ ہوتا ہے. نہیں نہیں, اس میں چسپا نہیں ہو پائے گی. بہرحال چلیے نعرہ سلوات بھیج دیجیے. اللہم صلی علی محمد. بہت سادے سادے شعر ہیں, پہلی آمد میں جو آ سکے وہ کہہ دیے کہ جتنے ہیں معجزات رسول خدا کے پاس, جتنے ہیں معجزات رسول خدا کے پاس اتنے ہی معجزات ملے سیدہ کے پاس. کیا کہنے, اتنے ہی معجزات ملے سیدہ کے پاس, اور جتنے بھی اختیار ہیں شیر خدا کے پاس, جتنے بھی اختیار ہیں شیر خدا کے پاس, وہ اختیار دیکھے گئے فاطمہ کے پاس. کیا کہنے, کیا کہنے. جتنے بھی اختیار ہیں شیر خدا کے پاس, وہ اختیار دیکھے گئے فاطمہ کے پاس. اور یہ شعر بطور خاص کہ تحویل میں جو جزو رسالت رہا وہ نور, تحویل میں جو جزو رسالت رہا وہ نور, ظاہر ہوا ہے گھر میں وہ شمس الضحیٰ کے پاس. کیا کہنے, ظاہر ہوا ہے گھر میں وہ شمس الضحیٰ کے پاس, اور مرسل کے گھر میں نور کا جمع غفیر ہے. مرسل کے گھر میں نور, مرسل کے گھر میں نور کا جمع غفیر ہے. آئے ہیں مرسلین رسول خدا کے پاس, کیا کہنے. آئے ہیں مرسلین رسول خدا کے پاس, اور زیر کسا آ نہ سکے جبرائیل بھی, زیر کسا آ نہ سکے جبرائیل بھی, آتے تھے جب کہ گھر میں رسول خدا کے پاس. زیر کسا آ نہ سکے جبرائیل بھی, آتے تھے جب کہ گھر میں رسول خدا کے پاس. اور یہ بھی شعر دیکھ لیں کہ اتنے تو معجزات کسی کو نہیں ملے, اتنے تو معجزات کسی کو نہیں ملے جتنے ہیں معجزات رسول خدا حبیب خدا کے پاس, جتنے ہیں معجزات حبیب خدا کے پاس. اور اس کو سرقہ کہہ لیں, بہرحال خیال ایک ہی ہے مگر ارے سرقہ کہ مریم سے عرضداش نہ ہوا سے التجا, مریم سے عرضداش نہ ہوا سے التجا, ہے عرضداش میری مگر سیدہ کے پاس. کیا کہنے, کیا کہنے. ہے عرضداش میری مگر سیدہ کے پاس, اور آنکھوں سے میری اشک جو آنکھوں سے میری نکلے جو اشک غم حسین, محفوظ ہیں وہ اشک سبھی فاطمہ کے پاس. کیا کہنے. محفوظ ہیں وہ اشک سبھی فاطمہ کے پاس. اور بے شک نزول ظاہری زہرا کا آج ہے, بے شک نزول ظاہری زہرا کا آج ہے, محفوظ تھا ازل سے محفوظ تھا یہ نور ازل سے خدا کے پاس. بے شک نزول ظاہری زہرا کا آج ہے, محفوظ تھا یہ نور ازل سے خدا کے پاس. اور زیر کسا پنجتنے پاک ہیں نظر, زیر کسا پنجتنے پاک ہیں نظر, عصمت کی کائنات ہے خیر الورا کے پاس. زیر کسا پنجتنے پاک ہیں نظر, عصمت کی کائنات ہے خیر الورا کے پاس. کیا کہنے. جزاک اللہ, جزاک اللہ. جتنے ہیں معجزات رسول خدا کے پاس, اتنے ہی معجزات ملے سیدہ کے پاس, وہ آنکھوں سے بھی نہیں نکلے جو اشک غم حسین, محفوظ ہیں وہ سبھی فاطمہ کے پاس. جناب عابد نظر صاحب کا خدمت پیش فرما رہے تھے. آئیے میں بہت دوبارہ التماس کر رہا ہوں, میں لینے کے شاعر اہل بیت ہیں علی جناب قبیل الہامادی صاحب سے درخواست کروں اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
حضرات السلام علیکم. میری گزارش ہے بزم ولا پہ بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہ فرش تقدیس پہ بیٹھ کے ذرا موبائل سے گریز کریں. خان صاحب محفل ڈسٹرب نہ کیجیے. شام سلمان بھائی موبائل بعد میں چلا لیجیے گا. جناب فاطمہ کی کیا ہو رہی ہے شب. ایک بار باواد بلند نعرہ سلمان سلمان. زلی صاحب آگے محمد وآل محمد. مطلب ملاحظہ درخواست تاج بھائی دیکھیے گا. مطلب پرچم کشا ہوا کوئی زام و ونا کے پاس. پرچم کشا ہوا کوئی زام و ونا کے پاس. میں ایک چراغ سوچ رہا تھا ہوا کے پاس. پرچم کشا ہوا کوئی زام و ونا کے پاس. میں ایک چراغ سوچ رہا. میں ایک چراغ سوچ رہا تھا ہوا کے پاس. اور روشن ہوا ضمیر. صلوات میں نظر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیں بتائیں خاص متوجہ رہے بس. مطلب پھر سے پڑھو یار. پرچم کشا ہوا کوئی زام و ونا کے پاس. ہائے ہائے. پرچم کشا ہوا کوئی زام و ونا کے پاس. میں ایک چراغ سوچ رہا تھا ہوا کے پاس. اور روشن ہوا ضمیر مدبر ہوا شعور. روشن ہوا ضمیر مدبر ہوا شعور. میرے دل و دماغ تھے مدحو ثنا کے پاس. میرے دل و دماغ تھے مدحو ثنا کے پاس. پانی بھی ہے ردا کا تصور لیے ہوئے. پانی بھی ہے ردا کا تصور لیے ہوئے. نیزوں اٹھی ہے موج ادب کربلا کے پاس. نیزوں اٹھی ہے موج ادب کربلا کے پاس. پھر ایک خیال میں ہے مصلی بچھا ہوا. پھر ایک خیال میں ہے مصلی بچھا ہوا. تسبیح پڑھ رہا ہے کوئی پھر صدا کے پاس. تسبیح پڑھ رہا ہے کوئی پھر صدا کے پاس. بہت شکریہ. کتنی بلند ہے تیرے مداح کی پہنچ. کتنی بلند ہے تیرے مداح کی پہنچ. کتنی بلند ہے تیرے مداح کی پہنچ. جبریل آ رہے ہیں تیرے نارسا کے پاس. کیا کہنے. ارے کیا کہنے. کیا کہنے. پھر سے پڑھو. کتنی بلند ہے تیرے مداح کی پہنچ. کتنی بلند ہے تیرے مداح کی پہنچ. جبریل آ رہے ہیں تیرے نارسا کے پاس. جبریل آ رہے ہیں تیرے نارسا کے پاس. کتنی بلند ہے تیرے مداح کی پہنچ. جبریل آ رہے ہیں تیرے نارسا کے پاس. ملاحظہ فرمائیں یہاں سے شعر. حضور شعر دیکھیں کہ ون نجم تیرے در کی امانت کا فیصلہ. ون نجم تیرے در کی امانت کا فیصلہ. واللیل ہے تیری ہی وصیت خدا کے پاس. واللیل ہے واللیل ہے واللیل ہے تیری ہی وصیت خدا کے پاس.
واللیل ہے تیری ہی وصیت خدا کے پاس، والنجم تیرے در کی امانت کا فیصلہ، واللیل ہے تیری ہی وصیت خدا کے پاس، والفجر نور حکم اذان بلال ہے، والفجر نور حکم اذان بلال ہے، والعصر کی زباں تیرے عہد ولا کے پاس، والعصر کی زباں تیرے عہد ولا کے پاس، والعصر کی زباں تیرے عہد ولا کے پاس، والعصر کی زباں تیرے عہد ولا کے پاس۔ شعر ملازم تاجو شعر دیکھیے گا، والشمس ایک چراغ تیرے تاقچے کا ہے، والشمس ایک چراغ تیرے تاقچے کا ہے، تفسیر والقمر ہے تیری ہی ضیاء کے پاس، تفسیر والقمر ہے تیری ہی ضیاء کے پاس، تفسیر والقمر ہے تیری ہی ضیاء کے پاس، والشمس ایک چراغ تیرے تاقچے کا ہے، تفسیر والقمر ہے تیری ہی ضیاء کے پاس، والذکر تیرے ذکر مقدس کی ایک رمق، والذکر تیرے ذکر مقدس کی ایک رمق، انوار والقلم تیرے دستے دعا کے پاس، انوار والقلم تیرے دستے دعا کے پاس، والذکر تیرے ذکر مقدس کی ایک رمق، انوار والقلم تیرے دستے دعا کے پاس، انوار والقلم تیرے دستے دعا کے پاس۔ شعر ملاحظہ فرمائی بتائیے، خاص روبے شعر دیکھیے گا، دیکھیں والتین منقبت میں تیرے قافلے کی دھول، والتین منقبت میں تیرے قافلے کی دھول، والطور والثبات ہے تیرے عصا کے پاس، والطور والثبات ہے تیرے عصا کے پاس، والتین منقبت میں تیرے قافلے کی دھول، والتین منقبت میں تیرے قافلے کی دھول، والطور والثبات ہے تیرے عصا کے پاس، والطور والثبات ہے تیرے عصا کے پاس۔ شعر دیکھیں بطور خاص، آفاق آفاق تیرے ناقہ محشر کا ایک گام، آفاق تیرے ناقہ محشر کا ایک گام، جس کی مہار تیرے قدم آشنا کے پاس، آفاق تیرے ناقہ محشر کا ایک گام، آفاق تیرے ناقہ محشر کا ایک گام، جس کی مہار تیرے قدم آشنا کے پاس، تیرے قدم آشنا کے پاس۔ پردہ تیرا ہے غیب پر ایمان کی سند، پردہ تیرا ہے غیب پر ایمان کی سند، ایما بھی وہ کہ جو ہے دل مرتضیٰ کے پاس۔ ارے زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ پردہ تیرا ہے غیب پر ایمان کی سند، ایما بھی وہ کہ جو ہے دل مرتضیٰ کے زندہ پاس، باد زندہ باد۔ ایما بھی وہ کہ جو ہے دل مرتضیٰ کے پاس۔ شعر دیکھیں بطور خاص یہاں سے حضور شعر دیکھیے گا، حضور شعر دیکھیے کہ اب اس کے بعد جو بھی ہے لہجہ وہ عبد ہے،
اب اس کے بعد جو بھی ہے لہجہ، اب اس کے بعد جو بھی ہے لہجہ، اب اس کے بعد جو بھی ہے لہجہ، وہ عبد ہے، اللہ کی زبان ہے خیر النساء کے پاس۔ اب اس کے بعد جو بھی ہے لہجہ وہ عبد ہے، اللہ کی زبان ہے خیر النساء کے پاس، اللہ کی زبان ہے خیر النساء کے پاس، اللہ کی زبان ہے خیر النساء کے پاس۔ اور تشریح کن کے باب میں گھبرا نائے قلم، تشریح کن کے باب میں گھبرا نائے قلم، ہے دستک رسول در انما کے پاس۔ تشریح کن کے باب میں، تشریح کن کے باب میں گھبرا نائے قلم، ہے دستک رسول در انما کے پاس۔ شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں، آخری 2-3 شعر بچے ہوئے ہیں، بہت توجہ کے ساتھ سنیں کہ اٹھنے لگا ہے قامت سرکار قدر میں، اٹھنے لگا ہے قامت سرکار قدر میں، پرچھائی آ رہی ہے رسول خدا کے پاس۔ آج بھائی اٹھنے لگا ہے قامت سرکار، اٹھنے لگا ہے قامت سرکار قدر میں، پرچھائی آ رہی ہے رسول خدا کے پاس، پرچھائی آ رہی ہے رسول خدا کے پاس۔ اور زینب ہی اب بتائیں گی چادر کا مرتبہ، زینب ہی اب بتائیں گی چادر کا مرتبہ، برسوں سرے بطول رہا ہے ردا کے پاس، برسوں سرے بطول رہا ہے ردا کے پاس، برسوں سرے بطول رہا ہے ردا کے پاس۔ سرخم ضرور ہوگا اندھیروں کے تیر کا، سرخم ضرور ہوگا اندھیروں کے تیر کا، سرخم ضرور ہوگا اندھیروں کے تیر کا، قوسین کا دیا ہے چراغ ہرا کے پاس، قوسین کا دیا ہے، ارے بھائی دیا کا جواب نہیں، سرخم ضرور ہوگا اندھیروں کے تیر کا، قوسین کا دیا ہے چراغ ہرا کے پاس۔ آخری کے 2 شعر ملاحظہ فرمائیں، تطہیر ذوالفقار سے کرتی ہے دور خون، تطہیر ذوالفقار سے کرتی ہے دور خون، آیت حدید کی ہے حدیث کسا کے پاس، آیت حدید کی ہے آیت حدید کی ہے حدیث کسا کے پاس، تطہیر ذوالفقار سے کرتی ہے دور خون، آیت حدید کی ہے حدیث کسا کے پاس۔ شعر آخر ہے کہ ہے نا امیدیوں میں بھی امید یہ سخن، ہے نا امیدیوں میں بھی امید یہ سخن، میری یہ چھت ہے مصدر بیم و رجا کے پاس، میری یہ چھت ہے مصدر بیم و رجا کے پاس، ہے نا امیدیوں میں بھی امید یہ سخن، میری یہ چھت ہے مصدر بیم و رجا کے پاس، میری یہ چھت ہے۔ پانی بھی ہے رضا کا تصور لیے ہوئے، نیزوں اٹھی ہے موج ادب کربلا کے پاس،
کتنی بلند ہے تیرے مداح کی پہنچ، جبریل آ رہے ہیں تیرے نارسا کے پاس، ورنہ تیرے در کی امانت کے فیصلہ، واللیل ہے تیری ہی وصیت خدا کے پاس، والفجر نور حکم اذان بلال ہے، والعصر کی زبان تیرے عہد ولا کے پاس. کیا کہنے شعر کی تعریف ہے رب بہرحال ہمیں کو بلے صاحب کے بعد ایک بہترین رسہ اور اشعار کے بعد میں اب دعوت سوم دے رہا ہوں جناب عفیف سراج چھپڑوی صاحب کی تشریف لائے اپنا جلد جناب عفیف سراج چھپڑوی صاحب. ایک بار باواز بلند نعرہ سلوات. بعد میں کریں گے آپ کی تعریف، ابھی نہیں تو فرضی تعریف کر دی. ماشاءاللہ بہت اچھے اچھے شعر حضرت آپ نے ابھی قصیدہ نہیں سماعت فرمایا بلکہ تلاوت کلام پاک سماعت فرمائی، اور کوئی گوشہ ایسا نہیں تھا کہ جو چھوٹ گیا ہو. اور ظاہر ہے کہ کلام اللہ کے بعد بندے کے کلام کی کیا حیثیت. مگر بہرحال واقعہ یہ ہے کہ جب بی بی کی شان میں لب کشائی کرنی ہو تو فکر بے بذات اور لفظ کم مایہ نظر آتے ہیں. لہذا قصیدے کے اشعار تو نہیں ہو پائے، اپنی بے بذاتی کا نوحہ ہے، سماعت فرمائیں. مطلب عرض ہے کہ دامن دراز ہو در حاجت روا کے پاس، دامن دراز ہو در حاجت روا کے پاس، مشکل بڑی ہے چلتے ہیں مشکل کشا کے پاس. دامن دراز ہو در حاجت روا کے پاس، مشکل بڑی ہے چلتے ہیں مشکل کشا کے پاس. اور مطلع ثانی کہ تھا حرف معتبر جو رسول خدا کے پاس، تھا حرف معتبر جو رسول خدا کے پاس، آیا بے عین امر وہی فاطمہ کے پاس، آیا بے عین امر وہی فاطمہ کے پاس. اور شعر عرض ہے کہ مدحو ثنائے سید ابرار کا ہے شوق، مدحو ثنائے سید ابرار کا ہے شوق. موضوع کچھ نہیں ہے، موضوع کچھ مگر نہیں آقا گدا کے پاس، موضوع کچھ نہیں مگر آقا گدا کے پاس. کس منہ سے مدح مادر حسنین کیجئے، کس منہ سے مدح مادر حسنین کیجئے، تحسین کے گوہر نہیں صوت و صدا کے پاس. کس منہ سے مدح مادر حسنین کیجئے، کس منہ سے مدح مادر حسنین کیجئے، تحسین کے گوہر نہیں صوت و صدا کے پاس. اور یہ شعر کے ایک اژدہا میں جن و ملائک ہے ارد گرد، ایک اژدہا میں جن و ملائک ہے ارد گرد، ہم بھی کھڑے ہوئے ہیں در سیدہ کے پاس. ایک اژدہا میں جن و ملائک ہے ارد گرد، ہم بھی کھڑے ہوئے ہیں در سیدہ کے پاس.
دل گر رہی نے الفت و عشق بطول ہو، دل گر رہی نے مدحت الفت و عشق بطول ہو، ایجاب کا چمن بھی ہو شہر دعا کے پاس، ایجاب کا چمن بھی ہو شہر دعا کے پاس، یا رب فصاحتوں کا سمندر ہو دستیاب، یا رب فصاحتوں کا سمندر ہو دستیاب، ساحل ہو سرمدی سا بھی موج ولا کے پاس، ساحل ہو سرمدی سا بھی موج ولا کے پاس، اپنے کرم سے کوفہ دل کربلا بنا، اپنے کرم سے کوفہ دل کربلا بنا، لے چل خیال شافع روز جزا کے پاس، لے چل خیال شافع روز جزا کے پاس، ورد درود سے ہو طبیعت پہ تب علو، ورد درود سے ہو طبیعت پہ تب علو، جرت سخن کی تب ہو لب نارسا کے پاس، جرت سخن کی تب ہو لب نارسا کے پاس، تمہید کر رہا ہوں مگر حوصلہ نہیں، تمہید کر رہا ہوں، تمہید کر رہا ہوں مگر حوصلہ نہیں، ایک بیت کہہ کے جاؤں حبیب خدا کے پاس، تمہید کر رہا ہوں مگر حوصلہ نہیں، ایک بیت کہہ کے جاؤں رسول خدا کے پاس، عالم وہ ہے کہ لرزہ برندام ہے قلم، عالم وہ ہے کہ لرزہ برندام ہے قلم، جاتا نہیں مقالہ صدق و صفا کے پاس، جاتا نہیں مقالہ صدق و صفا کے پاس، بس اے سراج مصرع ثانی ہے انتخاب، بس اے سراج مصرع ثانی ہے انتخاب، عصمت کی کائنات ہے خیر الورا کے پاس، دامن دراز ہو بڑے حاجت روا کے پاس، مشکل بڑی ہے چلتے ہیں مشکل کشا کے پاس، تھا حق معتبر جو رسول خدا کے پاس، آیا بے عین امر وحی فاطمہ کے پاس، کس منہ سے مدح مادر حسنین کیجئے، تحسین کے گوہر نہیں سوتو خدا کے پاس۔ جناب سراج چپروی صاحب جو بارگاہ معصوم عالمیان میں خراج عقیدت پیش مارد آئی، حضرات میں درخواست کر رہا ہوں اب جناب تاج صاحب کی خبر تشریف لائے، تاج نقوی صاحب محمد بلند نعرہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، تاج بر تاج منبر، ہاں کوئی نہیں لے جائے تو خزانہ ہے، لائیے ہم کو دے دیجیے مل جائے۔ وہ بھیج دیجیے محمد، مجبوری کے ماتحت میں جلدی حاضر نہیں ہو سکا، میں تمام شعراء کرام کو پڑھ چکے ان سے معذرت کے ساتھ شعر بھی تہذیب کے انداز میں کربلا سے متعلق، اس کے بعد شعر مدھم آپ کو جیسے سن رہے ہیں ویسے ہی سنیے، بس یہ ضرور بھیج دیجیے محمد والے
اور ایک بار درود بھیج دیجیے حضرات. عرض کیا ہے سماعت فرمائیے, سیدھے سیدھے شعر ہیں. عرض کیا ہے کہ فرقت میں بیٹھ جاتا ہے جب کوئی آ کے پاس, فرقت میں بیٹھ جاتا ہے جب کوئی آ کے پاس, دل جھوم کر پہنچتا ہے اپنے خدا کے پاس. فرقت میں بیٹھ جاتا ہے جب کوئی آ کے پاس. ایک بار اور درود بھیج دیجیے. فرقت میں بیٹھ جاتا ہے جب کوئی آ کے پاس, دل جھوم کر پہنچتا ہے اپنے خدا کے پاس. سر کو جھٹک کے سر کو جھٹک کے جن کو نکالا تھا ذہن سے, آتے ہیں پھر خیال وہی ادبدا کے پاس. سر کو جھٹک کے جن کو نکالا تھا ذہن سے, آتے ہیں پھر خیال وہی ادبدا کے پاس. پیمانے پیمانے قریب و بعید ایک ہے فقط, پیمانے قریب و بعید ایک ہے فقط, خالق سے وہ قریب جو ہے کربلا کے پاس. پیمانے قریب و بعید ایک ہے فقط, پیمانے قریب و بعید ایک ہے فقط, خالق سے وہ قریب جو ہے کربلا کے پاس. روتی ہیں اس پا نور, روتی ہیں اس پا نور ستاروں کی انجمن, روتی ہیں اس پا نور ستاروں کی انجمن, ایک اشک رکھ دیا تھا جو ماہ ازا کے پاس. روتی ہے اس پا نور ستاروں کی انجمن, ایک اشک رکھ دیا تھا جو ماہ ازا کے پاس. مطلب سماعت فرمائیے, ایک اشک رکھ دیا تھا جو ماہ ازا کے پاس. سماعت فرمائیے کہ رشک خلیل انجمن اشقیا کے پاس, رشک خلیل انجمن اشقیا کے پاس, گویا کہ ہو عجم میں کوئی ہم نوا کے پاس. رشک خلیل انجمن اشقیا کے پاس, گویا کہ ہو عجم میں کوئی ہم نوا کے پاس. عباس کے قریب بالکل علی کھڑے ہیں رسول خدا کے پاس. عباس کے قریب بالکل علی کھڑے ہیں رسول خدا کے پاس, بالکل علی کھڑے ہیں رسول خدا کے پاس. تقسیم ہو رہے تھے مرقع بہار کے, تقسیم ہو رہے تھے مرقع بہار کے, تمثیل کب تھی زخم جگر کی ہنا کے پاس. تقسیم ہو رہے تھے مرقع بہار کے, تمثیل کب تھی زخم جگر کی ہنا کے پاس. تمثیل کب تھی زخم جگر کی ہنا کے پاس. قائم کیا جو رنگ میں تبسم نے ایک سوال, قائم کیا جو رنگ میں تبسم نے ایک سوال,
اس کا کوئی جواب نہیں انبیاء کے پاس. قائم کیا جو رنگ میں تبسم نے ایک سوال, اس کا کوئی جواب نہیں انبیاء کے پاس. سمجھ فرمائیے کہ شان و پاؤ سفر میں تھا دین خدا کا بار. شان و پاؤ سفر میں تھا دین خدا کا بار. تھے سب کے سب ہی خضر ادا رہنما کے پاس. شام بہت سفر میں تھا دین خدا کا بار. تھے سب کے سب ہی خضر ادا رہنما. تھے سب کے سب ہی خضر ادا. شام بہت سفر میں تھا دین خدا کا بار. تھے سب کے سب ہی خضر ادا رہنما کے پاس. شعر سوال فرمائیے جس کے لیے زحمت دی تھے شیروں کی. تھے سب کے سب ہی خضر ادا رہنما کے پاس. دیکھیے کہ منزل ہر ایک ذہن تھی مقتل سے کوچ تھا. منزل ہر ایک ذہن تھی مقتل سے کوچ تھا. آئے ہیں کتنی دور سے ہم سر کٹا کے پاس. منزل ہر ایک مقتل سے کوچ تھا. منزل ہر ایک ذہن تھی مقتل سے کوچ تھا. آئے ہیں کتنی دور سے ہم سر کٹا کے پاس. منزل ہر ایک ذہن تھی. سے ہم سر کٹا کے پاس. قلم سے لگائے ہوئے لو یا فاطمہ چراغ ہے گویا ہوا کے پاس. سمجھئے کہ گر گر کے ہو رہے ہیں زبر زندگی کے زیر. زبر زندگی کے زیر فوق العلا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. گر گر کے ہو رہے ہیں زبر زندگی کے زیر. فوق العلا نفذ بھی ہیں تحت الثری. گر گر کے ہو رہے ہیں زبر زندگی کے زیر. فوق العلا نفذ تحت الثری کے پاس. محفوظ تھے وہ امر خدا فاطمہ کے پاس. یہ دو تین شعر ہیں. محفوظ تھے وہ امر خدا فاطمہ کے پاس. بیٹی کو آپ دیکھتے اکثر بٹھا کے پاس. محفوظ تھے وہ امر خدا فاطمہ کے پاس. بیٹی کو آپ دیکھتے اکثر بٹھا کے پاس. فضا کی تربیت میں وہ سوروں کی دیکھ بھال. فضا کی تربیت میں سوروں کی دیکھ بھال. فضا کی تربیت میں وہ سوروں کی دیکھ بھال. جیسے کوئی عزیز رہے اقربا کے پاس. فضا کی تربیت میں سوروں کی دیکھ بھال. فضا کی تربیت میں سوروں کی دیکھ بھال. جیسے کوئی عزیز رہے اقربا کے پاس. جیسے کوئی عزیز رہے. فضا کی تربیت میں وہ سوروں کی دیکھ بھال. جیسے کوئی عزیز رہے اقربا کے پاس. تھک جاتے ہیں ضمیر بھی ہوتی ہے بھوک دور. تھک جاتے ہیں ضمیر بھی ہوتی ہے بھوک دور. آتی ہے جب ردائے یمانی قبا کے پاس. تھک جاتے ہیں ضمیر بھی ہوتی ہے بھوک دور.
है जब रिदाए यमानी तबा के पास। ये शेर हैं कि क्या रंज हो कि जुल्म दैर की। समाज फरमाइए क्या रंज हो कि जुल्म परेशान है दैर की, उहदा कुशाए खल्क हैं मुश्किल कुशा के पास। क्या रंज हो कि जुल्म परेशान है दैर की, उहदा कुशाए खल्क हैं मुश्किल कुशा के पास। समझ फरमाइए कि ये तक़वियत है आपके इसमें अजीम की, ये तक़वियत है आपके इसमें अजीम की, या फिर इलाजे ज़ोफ़े नबी है किसा के पास। ये तक़वियत है आपके इसमें अजीम की, ये तक़वियत है आपके इसमें अजीम की, या फिर इलाजे ज़ोफ़े नबी है किसा के पास। बिनते नबी का बुग़्ज़ वबा बन गया है आज, बिनते नबी का बुग़्ज़ वबा बन गया है आज, बैठे न जाके कोई किसी मुब्तला के पास। बैठे न जाके कोई किसी मुब्तला के पास, मंजिल हर एक ज़हन थी मख्तल से कूच था, आए हैं कितनी दूर से हम सर कटा के पास। नमाज के करीब बिल्कुल अली खड़े हैं रसूल खुदा के पास, तेरी उम्मत हमें तेरी सलाह के पास, ये इंतकाम रखे तेरे मालका के पास। क्या कहने आइए अब मैं निहायत बदनाम का गुजारिश कर रहा हूँ बानिए महफिल जनाब खान साहब को आखिर में पढ़वाएंगे। तो ये है कि भाई महफिल तमाम हो चुकी है। जनाब सलमान साहब से लेके और जनाब ताज साहब तक इतने अच्छे शेर हो चुके हैं कि अब वो सिर्फ तारीफ करने के लिए हाजिर हो गया कि वो मिसाल दिया था तो उसकी मुझे पढ़ना है क्या कह रहे आप तो उस्ताद हैं इसीलिए आपसे मुझे पढ़ना है भाई, नासिर भाई पढ़ना है। आप लोग तो उस्ताद हैं। सलमान साहब ने तो कुछ काफिया फरमाई की थी, यहाँ तो वो भी नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है बस। बिस्मिल्लाह, एक बार आवाज बुलंद नारे सलवात। मतलब आ रहा है मतलब कि मायूस जो है आए वो हाजत रवा के पास, मायूस जो है आए वो हाजत रवा के पास, हल है तमाम मुद्दों का मुश्किल कुशा के पास। मायूस जो है आए वो हाजत रवा के पास, हल है तमाम मुद्दों का मुश्किल कुशा के पास, और फिर ज़ख्मी दिल के वास्ते मरहम की है तलाश, फिर ज़ख्मी दिल के वास्ते मरहम की है तलाश, बैठा हुआ हूँ फिर किसी दर्द आशना के पास। फिर ज़ख्मी दिल के वास्ते फिर ज़ख्मी दिल के वास्ते मरहम की है तलाश, बैठा हुआ हूँ फिर किसी दर्द आशना के पास, बैठा हुआ हूँ फिर किसी दर्द आशना के पास। और ये शेर देखिए हाजिर करता हूँ, हालांकि सलमान साहब मना कर रहे थे, डांट रहे थे कि न पढ़िएगा, लेकिन फितरुस का तर्क औला हो, फितरुस का तर्क औला के हुर की खताएं हों, फितरुस का तर्क औला के हुर की खताएं हों, हर दर्द की दवा है शहे करबला के पास। फितरुस का तर्क औला के हुर की खताएं हों, हर दर्द की दवा है शहे करबला के पास, हर दर्द की दवा है शहे करबला के पास,
اور اس امت نبی کی شفاعت کا اختیار، اس امت نبی کی شفاعت کا اختیار اللہ کی رضا سے ہے خیر النساء کے پاس، اللہ کی رضا سے ہے خیر النساء کے پاس۔ اور یہ غاصبین باغ فدق جائیں گے کہاں، یہ غاصبین باغ فدق جائیں گے کہاں، کوثر علی کے پاس، جنا فاطمہ کے پاس۔ یہ غاصبین باغ فدق جائیں گے کہاں، یہ غاصبین باغ فدق جائیں گے کہاں، کوثر علی کے پاس، جنا فاطمہ کے پاس، کوثر علی کے پاس، جنا فاطمہ کے پاس۔ اور درکار ہے سبیل اگر خلد کی تو چل، درکار ہے سبیل اگر خلد کی تو چل، کوثر ہے جس کی ذات اسی رہنما کے پاس، کوثر ہے جس کی ذات اسی رہنما کے پاس۔ اور شعر دیکھیے کہ ہیں فاطمہ بطول زکیہ و راضیہ، ہیں فاطمہ بطول زکیہ و راضیہ، عصمت کی کائنات ہے خیر الورا کے پاس، ہیں فاطمہ بطول زکیہ و راضیہ، عصمت کی کائنات ہے خیر الورا کے پاس۔ اور شعر میں عرض کرتا ہوں کہ زہرا کی حکمتوں نے انہیں زیر کر دیا، زہرا کی حکمتوں نے انہیں زیر کر دیا، زہرا کی حکمتوں نے انہیں زیر کر دیا، پہنچی ہیں جب بھی مشکلیں مشکل کشا کے پاس، زہرا کی حکمتوں نے انہیں زیر کر دیا، پہنچی ہیں مشکلیں، پہنچی ہیں جب بھی مشکلیں مشکل کشا کے پاس، پہنچی ہیں جب بھی مشکلیں مشکل کشا کے پاس۔ اور شانہ بہ شانہ امر الہی میں تھیں، شانہ بہ شانہ امر الہی میں ساتھ تھیں، شانہ بہ شانہ امر الہی میں ساتھ تھیں، جب تک بطول پاک رہیں مرتضیٰ کے پاس، جب تک بطول پاک رہیں مرتضیٰ کے پاس۔ اور شامل ہوئیں بطول تو تطہیر کی سند، شامل ہوئیں بطول تو تطہیر کی سند، جبریل لے کے آ گئے اہل کسا کے پاس، جبریل لے کے آ گئے اہل کسا کے پاس۔ شامل ہوئیں بطول تو تطہیر کی سند، جبریل لے کے آ گئے اہل کسا کے پاس، جبریل لے کے آ گئے اہل کسا کے پاس۔ اور داخل بغیر اذن ہو گھر میں بطول کے، داخل بغیر اذن ہو گھر میں بطول کے، اس درجہ کب رسائی ہے دست قضا کے پاس، جبریل داخل بغیر اذن ہو گھر میں بطول کے، اس درجہ کب رسائی ہے دست قضا کے پاس۔ اس درجہ دو تین شعر اور فرمانے کہ وہ منصب جلیل ہے زہرائے پاک کا، وہ منصب جلیل ہے زہرائے پاک کا، مسند پہ بیٹھتی ہیں شہ انبیاء کے پاس، وہ منصب جلیل ہے زہرائے پاک کا، وہ منصب جلیل ہے زہرائے پاک کا، مسند پہ بیٹھتی ہیں شہ انبیاء کے پاس۔ دے گا افاقہ ہم کو مرض سے در بطول، دے گا افاقہ ہم کو مرض سے در بطول، تکیہ لگائے بیٹھے ہیں دارالشفا کے پاس، دے گا افاقہ ہم کو مرض سے در بطول، تکیہ لگائے بیٹھے ہیں دارالشفا کے پاس۔ وہ محبوب حق سے حق شفاعت لیے ہوئے، محبوب حق سے حق شفاعت لیے ہوئے، فریاد کن ہے فاطمہ زہرا خدا کے پاس، فریاد کن ہے محبوب حق سے حق شفاعت لیے ہوئے، فریاد کن ہے فاطمہ زہرا خدا کے پاس۔ او حبل المتین ہمیں ہے معدت بطول کی، حبل المتین ہمیں ہے معدت بطول کی، عرفان یہ سہارا ہے اہل وفا کے پاس، پھر سب میں دل کے واسطے مرہم کی ہے تلاش، بیٹھا ہوں پھر کسی درد آشنا کے پاس۔ یہ غاصبین باغ فدق
जाएंगे कहाँ कौसर अली के पास जिना फातिमा के पास कौसर अली के पास जिना फातिमा के पास जनाब इरफान साहब की पूरी नजराने पेश कर दे। अब भारत मैं भी सवाब में शामिल हो जाऊँ। खुद सवाब तो वैसे भारत मुसलसल में हासिल हो रहा है याद। हाँ भाई इसमें कोई शक नहीं जो इरफान साहब ने भी कहा कि माशाल्लाह एक से एक बेहतरीन अशार मद्दहान अहले बैत ने सुनाए, मगर इसमें भी कोई शक नहीं कि बारगाह अहले बैत में कोई कमी नहीं है। खाने उनके बक़द्र ज़र्फ़ बक़द्र हालत को मौला अता करते हैं। एक बार बावाज़ बुलंद नारे सलवात इरशाद हुआ है। सबका अपना अपना रंग है, सम्मत है। एक बार बावाज़ बुलंद नारे सलवात इरशाद फरमाया। और भाई कुछ कराओ, सादे सादे शेर हैं, दुरुस्त कर रहा हूँ कि पर्दे में नूरे फातिमा जो था खुदा के पास, पर्दे में नूरे फातिमा जो था खुदा के पास तो अपने नबी को दे दिया उसने बुला के पास। पर्दे में नूरे फातिमा जो था खुदा के पास, पर्दे में नूरे फातिमा जो था खुदा के पास अपने नबी को दे दिया उसने बुला के पास। और यकजा तहे किसा है ये जो सैयदा के पास, यकजा तहे किसा है ये जो सैयदा के पास तो इनका जवाब ही नहीं अर्ज़ो समा के पास। यकजा तहे किसा है जो यकजा तहे किसा है जो यकजा तहे किसा है जो सैयदा के पास इनका जवाब ही नहीं अर्ज़ो समा के पास, इनका जवाब ही नहीं अर्ज़ो समा के पास। समा हो शेर अब छोड़ छोड़ पढ़ रहा हूँ कि मुश्किल कुशा की हो गई आसान मुश्किलें, मुश्किल कुशा की हो गई आसान मुश्किलें आई जो ब्याह करके ये मुश्किल कुशा के पास। मुश्किल कुशा की हो मुश्किल कुशा की हो गई आसान मुश्किलें आई जो ब्याह करके ये मुश्किल कुशा के पास, आई जो ब्याह करके ये मुश्किल कुशा के पास। सब छोड़ रहा हूँ पढ़ना है कि आई जो ब्याह करके ये मुश्किल कुशा के पास और ज़हरा की अज़मतों का जो इदराक कर सके। ज़हरा की अज़मतों का जो इदराक कर सके ये इल्म बस नबी को है या है खुदा के पास। ज़हरा की अज़मतों का जो इदराक कर सके ये इल्म बस नबी को है या है खुदा के पास, ये इल्म बस नबी को है या है खुदा के पास। और राहिब को 7 बेटे तो फितर उसको पढ़ दिए, राहिब को 7 बेटे तो फितर उसको पढ़ दिए। कुदरत वो थी बतूल तेरे दिलरुबा के पास। राहिब को 7 बेटे तो फितर उसको पढ़ दिए, कुदरत वो थी बतूल तेरे दिलरुबा के पास, कुदरत थी बतूल तेरे दिलरुबा के पास। और इनके गुलाम होते हैं वो बोरिया नशी, इनके गुलाम होते हैं वो बोरिया नशी जाते नहीं जो भूल के तख्ते तिला के पास। इनके गुलाम होते हैं वो बोरिया नशी, इनके गुलाम होते हैं जो बोरिया नशी, इनके गुलाम होते हैं वो बोरिया नशी जाते नहीं जो भूल के तख्ते तिला के पास, जाते नहीं जो भूल के तख्ते तिला के पास। ढाए जिन्होंने फातिमा ज़हरा पहाए सितम, ढाए जिन्होंने फातिमा ज़हरा पहाए सितम। अरे जाएंगे कैसे शाफ़े रोज़े जज़ा के पास, जाएंगे कैसे शाफ़े रोज़े जज़ा के पास। देखिए एक अलग सीन बनानी है ये है कि शेर के मस्जिद के पास घर से कोई फ़ायदा नहीं, मस्जिद के पास घर से कोई फायदा नहीं। मस्जिद न वो बनी हो अगर करबला के पास, मस्जिद के पास घर से कोई फायदा नहीं। यहाँ पास मुराद है उनके, वो उस तरह से मुराद नहीं है, फिजिकली मुराद नहीं है। मस्जिद न वो बनी हो अगर करबला के पास, हाँ नहीं है ना कि ये
اور جنت بنا کے بیچ رہا ہے زمین پر. میں نے عرض کیا بیچ رہا ہے زمین آخری شعر پڑھ رہا ہوں کہ جنت بنا کے بیچ رہا ہے زمین پر وہ دولت ولا ہے علی کے گدا کے پاس. جنت بنا کے بیچ رہا ہے زمین پر, جنت بنا کے بیچ رہا ہے زمین پر وہ دولت ولا ہے علی کے گدا کے پاس, وہ دولت ولا ہے علی کے گدا کے پاس. ایک شعر پڑھ لیں کہ دنیا کی عظمتیں ہوں یا عقبہ کی راحتیں, دنیا کی عظمتیں ہوں یا عقبہ کی راحتیں اللہ کے کرم سے ہیں اہل عزا کے پاس. دنیا کی عظمتیں ہوں یا عقبہ کی راحتیں اللہ کے کرم سے ہیں اہل عزا کے پاس, اللہ کے کرم سے ہیں اہل عزا کے پاس. اور خورشید دفن ہو گئے کرب و بلا میں ہم, خورشید دفن ہو گئے کرب و بلا میں ہم, اب ہے ہماری خاک بھی خاک شفا کے پاس. خورشید دفن ہو گئے کرب و بلا میں, اب ہے ہماری خاک بھی خاک شفا کے پاس. نہایت ہی بہت دبانا ادب و احترام کے ساتھ اب میں گزارش کر رہا ہوں علی جناب ناصر صاحب جرولی کی خدمت تشریف لائے. مسلسل تو ترے لگی مجھ سے سوار ابھی سب شیر ہیں ابھی درگاہ کی طرح میں نہیں ہوں جانیے کہ مسلسل کئی مسئلے صاحب ایک کے بعد ایک 3-4 شعر سن لیجیے, 3-4 شعر سن لیجیے ہیں تو مغرب کا. ابھی خورشید صاحب نے مطلع پڑا, الفاظ بدلے میں ذرا سا درود بھیجیے آپ ذرا. جو حق کا آئینہ تھا فلک پر خدا کے پاس, جو حق کا آئینہ تھا فلک پر خدا کے پاس, جو حق کا آئینہ تھا فلک پر خدا کے پاس, ہے فاطمہ کی شکل میں اب مصطفیٰ کے پاس. جو حق کا آئینہ تھا فلک پر خدا کے پاس, ہے فاطمہ کی شکل میں اب مصطفیٰ کے پاس. اور یہ انما نے آ کے کہا حلطہ کے پاس, یہ انما نے آ کے کہا حلطہ کے پاس, کتنی بلندیاں ہیں در سیدہ کے پاس. یہ انما نے آ کے کہا حلطہ کے پاس, کتنی بلندیاں ہیں در سیدہ کے پاس. اور یہ بھی ایک خیال شعراء نے نظم کیا کہ تھا اذن فاطمہ تو گئی مصطفیٰ کے پاس, تھا اذن فاطمہ تو گئی مصطفیٰ کے پاس, ورنہ یہ اختیار کہاں تھا قضا کے پاس. تھا اذن فاطمہ تو گئی مصطفیٰ کے پاس, تھا اذن فاطمہ تو گئی مصطفیٰ کے پاس, ورنہ یہ اختیار کہاں تھا قضا کے پاس. ورنہ یہ اختیار کہاں تھا قضا کے پاس. قرآن کہیں ہے اور کہیں شاعر کی منقبت, قرآن کہیں ہے اور کہیں شاعر کی منقبت, ہیں کتنی وسعتیں تیرے بحر ثنا کے پاس. قرآن کہیں ہے اور کہیں شاعر کی منقبت, ہیں کتنی وسعتیں تیرے بحر ثنا کے پاس. ہیں کتنی وسعتیں, قرآن کہیں ہے اور کہیں شاعر کی منقبت, ہیں کتنی وسعتیں تیرے بحر ثنا کے پاس. حوریں جنا سے آئی ہیں خدمت کے واسطے, حوریں جنا سے آئی ہیں خدمت کے واسطے, سجدے میں ہیں ادب سے تیرے نقش پا کے پاس. حوریں جنا سے آئی ہیں خدمت کے واسطے, حوریں جنا سے آئی ہیں خدمت کے واسطے, سجدے میں ہیں ادب سے تیرے نقش پا کے پاس. اور رب کے ولی کے عقد میں زہرا ہے مرحبا, رب کے ولی کے عقد میں زہرا ہے مرحبا, حق کے نبی کا چاند ہے اب مرتضیٰ کے پاس.
हक के नबी का चांद है अब मुर्तज़ा के पास, जाओ दरे बतूल पर फिज़ा से मांग लो, जाओ दरे बतूल पर फिज़ा से मांग लो, चांदी बहुत है इल्म की उस खादिमा के पास। जाओ दरे बतूल पर, जाओ दरे बतूल पर फिज़ा से मांग लो, जाओ दरे बतूल पर फिज़ा से मांग लो, चांदी बहुत है इल्म की उस खादिमा के पास। जाओ दरे बतूल पर फिज़ा से मांग लो, चांदी बहुत है इल्म की उस खादिमा के पास, चांदी बहुत है इल्म की उस खादिमा के पास। हज़रात 3 शेर हैं पर्दे के मौजू पर, 2 अशार हैं उसमें ख्याल है, और फिर तीसरे शेर में उसका कंट्राडिक्शन है, उसकी तरदीद है। समझ दूसरा पहलू जरूर समझ। ज़हरा की हर कनीज़ उसी से हो फैज़ याब, ज़हरा की हर कनीज़ उसी से हो फैज़ याब, जो फ़लसफ़ा हिजाब का है फ़ातिमा के पास। ज़हरा की हर कनीज़ उसी से हो फैज़ याब, जो फ़लसफ़ा हिजाब का है फ़ातिमा के पास। औरत निगाह गैर की ज़द में ना आ सके, औरत निगाह गैर की ज़द में ना आ सके, जाने न दीजिए फूल को दुश्मन हवा के पास। रब ज़हरा की हर कनीज़ उसी से हो फैज़ याब, जो फ़लसफ़ा हिजाब का है फ़ातिमा के पास। औरत निगाह गैर की ज़द में ना आ सके, और जाने न दीजिए फूल को दुश्मन हवा के पास। शहज़ादी बहरहाल तबलीग के लिए तो गई थी, शेर सुनिए। जाने न दीजिए फूल को दुश्मन हवा के पास, और ज़हरा से मिल रही हैं यहूदी को नखतें, ज़हरा से मिल रही हैं यहूदी को नखतें, और फूल बाहिजाब है दुश्मन हवा के पास। ज़हरा से मिल रही हैं यहूदी को नखतें, और फूल बाहिजाब है दुश्मन हवा के पास, और फूल बाहिजाब है दुश्मन हवा के पास। दुरूद भेजिए आप जरा। 2-3 शेर और। कहता है किबरिया के हसी अदल का निज़ाम, कहता है किबरिया के हसी अदल का निज़ाम, हक के फदक रहेगा सदा फातिमा के पास। कहता है किबरिया के हसी अदल का निज़ाम, हक के फदक रहेगा सदा फातिमा के पास, हक के फदक रहेगा सदा फातिमा के पास। मैंने मुराद मांगी तो उनकी अता के फूल, मैंने मुराद मांगी तो उनकी अता के फूल, खुद बढ़ के आ गए मेरे दस्ते दुआ के पास। मैंने मुराद मांगी तो उनकी अता के फूल, खुद बढ़ के आ गए मेरे दस्ते दुआ के पास। और ये शेर करबला के मौजू पर समझ पर नहीं, आखिरी 2 शेर हैं। जन्नत है अब हुसैन के साये में वो ज़मीं, जन्नत है अब हुसैन के साये में वो ज़मीं, है फातिमा का पाक लहू करबला के पास। जन्नत है अब, जन्नत है अब हुसैन के साये में वो ज़मीं, है फातिमा का पाक लहू करबला के पास। नासिर मैं शेर लाता हूँ कसरे बतूल से, नासिर मैं शेर लाता हूँ कसरे बतूल से, जाती है मेरी फिक्र दरे इर्तिका के पास। नासिर मैं शेर लाता हूँ कसरे बतूल से, जाती है मेरी फिक्र दरे इर्तिका के पास। ये इंदमा ने आगे कहा हालता के पास, कितनी बुलंदियां हैं दरे सैयदा के पास, था इज़्न फातिमा तो गई मुस्तफा के पास, वरना ये इख्तियार कहाँ था कज़ा के पास। तो जाओ दरे बतूल पर फिज़ा से मांग लो, चांदी बहुत है इल्म की, चांदी बहुत है इल्म की फातिमा के पास। जनाब नासिर ज़रवरी साहब के मुरस्सा अशार के बाद मैं अब बकमाल अदब दरख्वास्त कर रहा हूँ आज वक्त महफिल
علی جناب اعجازی صاحب کی خدمت تشریف لائے اور نظرانے ذکر میں آپ حضرات کی مربع بلند نعرے بہت اچھے اشعار سنائے دیکھ لیں کیا ہے. مسئلہ حاضر کر رہا ہوں. ارے ایک صلوات تو تحفے میں دی ہے رب نے نبی کو بلا کے پاس. تحفے میں دی ہے رب نے نبی کو بلا کے پاس. عصمت کی کائنات ہے خیر الورا کے پاس. تحفے میں دی ہے رب نے نبی کو بلا کے پاس. عصمت کی کائنات ہے خیر الورا کے پاس. تیری فضیلتوں کا بیان کیسے کرتے ہم. تیری عطا نہ ہوتی جو فکر ثنا کے پاس. تیری فضیلتوں کا بیان کیسے کرتے ہم. تیری عطا نہ ہوتی جو فکر ثنا کے پاس. عظمت یہ ہے خود اٹھتے ہیں تعظیم کے لیے. عظمت یہ ہے خود اٹھتے ہیں تعظیم کے لیے. آتی ہیں فاطمہ جو رسول خدا کے پاس. عظمت یہ ہے خود اٹھتے ہیں تعظیم کے لیے. آتی ہیں فاطمہ جو رسول خدا کے پاس. مل جائے ان کو اذن حضوری رسول سے. مل جائے ان کو اذن حضوری رسول سے. جبریل منتظر ہیں کھڑے ہیں کسا کے پاس. مل جائے ان کو اذن حضوری رسول سے. جبریل منتظر ہیں کھڑے ہیں کسا کے پاس. لیکن شعر حاضر کر رہا ہوں کہ قرآن کی آیتوں کا خزانہ ملا ہمیں. قرآن کی آیتوں کا خزانہ ملا ہمیں. تیری کنیز خاص سخن آشنا کے پاس. قرآن کی آیتوں کا خزانہ ملا ہمیں. تیری کنیز خاص سخن آشنا کے پاس. یہ قطعہ درمیان میں آ گیا. سوچا تھا کہ ابتدا میں پڑھوں گا. بہرحال اب سن لیجیے یہیں پر کہ یہ مجلس حسین نے بخشا ہمیں شرف. یہ مجلس حسین نے بخشا ہمیں شرف. فرش عزا پر بیٹھ گئے انبیاء کے پاس.
یہ مجلس حسین نے بخشا ہمیں شرف، فرش عزا پر بیٹھ گئے انبیاء کے پاس، اور نذرانہ آنسوؤں کا ہے رومال کے لیے، نذرانہ آنسوؤں کا ہے رومال کے لیے شہزادی، اور کیا ہے ہم اہل عزا کے پاس۔ یہ مجلس حسین نے بخشا ہمیں شرف، فرش عزا پر بیٹھ گئے انبیاء کے پاس، نذرانہ آنسوؤں کا ہے رومال کے لیے شہزادی، اور کیا ہے ہم اہل عزا کے پاس۔ میں کیا شعر حاضر کر رہا ہوں، ہیں خدمت حسین میں فضا تو سیدہ، ہیں خدمت حسین میں فضا تو سیدہ، زلفیں سنوارتی ہیں حسن کو بٹھا کے پاس۔ ہے خدمت حسین میں فضا تو سیدہ، زلفیں سنوارتی ہیں حسن کو بٹھا کے پاس۔ دو تین شعر اور سماعت فرما لیے کہ گلزار فاطمہ کا تصدق ہیں سب کی سب، گلزار فاطمہ کا تصدق ہیں سب کی سب، جنت کی نکھٹیں جو ہیں موج ہوا کے پاس۔ گلزار فاطمہ کا تصدق ہیں سب کی سب، جنت کی نکھٹیں جو ہیں موج ہوا کے پاس۔ ارے ملتا ہے ان سے لطف عبادت بھی، فیض بھی، حاضر کر رہا ہوں، ملتا ہے ان سے لطف عبادت بھی، فیض بھی، ارے تسبیح کے جو دانے ہیں دستے دعا کے پاس۔ ملتا ہے ان سے لطف عبادت بھی، فیض بھی، تسبیح کے جو دانے ہیں دستے دعا کے پاس۔ اور یہ آخری شعر مطلع کہ طے ہو رہی ہے راہ مشیت قدم قدم، طے ہو رہی ہے راہ مشیت قدم قدم، ہے نقش پا علی کے تیرے نقش پا کے پاس۔ طے ہو رہی ہے راہ مشیت قدم قدم، ہے نقش پا علی کے تیرے نقش پا کے پاس۔ اس در کے سائلوں میں تجسس ملک بھی ہیں، اس در کے سائلوں میں تجسس ملک بھی ہیں، اسباب ظاہری نہ صحیح سیدہ کے پاس۔
در کے سائلوں میں تجسس، اس در کے سائلوں میں تجسس ملک بھی ہیں، اسباب ظاہری نہ صحیح سیدہ کے پاس۔ نبی کو بلا کے پاس، عصمت کی کائنات ہے خیر الورا کے پاس، اور عظمت یہ ہے خود اٹھتے ہیں تعظیم کے لیے، آتی ہیں فاطمہ رسول خدا کے پاس۔ جناب دوسرا نظم دور کا اختتام ہو رہا ہے، مجھے اپنا ایک نشستہ یاد ہے کہ بھول گیا تھا، پڑھ دیتا ہوں کہ مولا علی و فاطمہ زہرا حسن حسین، مولا علی و فاطمہ زہرا حسن حسین، عصمت کی کائنات ہے خیر الورا کے پاس، عصمت کی کائنات ہے خیر الورا کے پاس۔ آئیے اس کے بعد نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں علی جناب مولانا حسین باقری صاحب کے خدمت میں تشریف لائیں اور تشریف فرمائیں، حالانکہ وقت بہت کم ہے، باقری صاحب ایک بار بابا بولو نعرہ سلوات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی وآلہ لا سیما الصدیقۃ الطاہرہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ محفل مکمل ہو چکی اور بہترین اشعار مسلسل آپ مدح معصوم کونین میں سماعت فرما رہے تھے، صرف بطور دعا چند کلمات، کیونکہ صاحب عصمت کا تذکرہ تھا اور معصوم کونین کی بات تھی۔ ایک بہت بڑی فضیلت اہل بیت کے گھرانے میں اگر ہم غور کریں، معمولاً معصومین کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ ان کو ہر فضیلت حاصل ہے، اور یقیناً ہر فضیلت ان کے پاس ہے، لیکن ایک اہم پہلو معصومین کی فضیلت کا یہ ہے کہ بظاہر کمالات حاصل کر لینا یہ آسان ہے، یعنی کوئی بھی کمال انسان کے لیے حصول کمال ممکن ہے، لیکن سب سے بڑا مرحلہ ایک انسان کے لیے کہ اپنی پوری زندگی میں اپنے کو ہر طرح کے عیب سے محفوظ رکھ لینا، یہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ کہہ دینا بہت آسان ہے، ابتدا سے انتہا تک انسان صاحب عصمت بن جائے یہ آسان نہیں ہے۔ معصوم ہو جانا، اور پھر جسے اللہ نے عصمت عطا کی ہو، جس کی عصمت کا اعلان اسی آیہ کریمہ میں ہوا ہو، جسے ہم لوگ مسلسل آیہ تطہیر کے ذیل میں اور حدیث قصہ کے ذیل میں آیہ تطہیر کی شکل میں سنتے رہتے ہیں کہ انما یرید اللہ، کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ اہل بیت تم سے ہر طرح کے رزق کو دور رکھے، جس طریقے سے دور رکھنے کا حق ہے۔ اولاً اس گھرانے کی ایک اہم فضیلت یہ بھی ہے کہ اسی عصمت کا نتیجہ یہ تھا کہ اپنے کو توحید سے نزدیک کیا ہے، اس لیے کہ اس توحید کی حدوں تک پہنچنے کے لیے جب تک آدمی صاحب عصمت نہ ہو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اس گھرانے کا یہ کمال تھا، ایک شرف تھا کہ اسی عصمت کے نتیجے میں وہاں تک پہنچے ہیں کہ جہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب شعراء کی بات تھی، وقت نہیں ہے، بس 2-3 منٹ آپ کے سامنے کی قرآن کی نگاہ میں شعر کہنا غلط ہے۔ قرآن نے شعراء کی مذمت کی ہے، باقاعدہ آیات موجود ہیں، مسلسل آپ حضرات نے آیات سنی ہیں کہ قرآن کی نگاہ میں شعر غلط ہے، شعراء بھی قابل مذمت ہیں، لیکن قرآن نے پھر مستثنیٰ کیا ہے ایک گروہ کو، اور پھر سوال صرف یہ ہے کیوں شعر کہنا غلط ہے، اس کی وجہ بھی قرآن نے بیان کی کہ معمولاً شعراء وہ بات کہتے ہیں جو حق نہیں ہوتی ہے، یعنی شاعر کی مذمت کا ایک سبب جو قرآن نے کہا ہے کہ وجہ یہ ہے کہ یہ ایسی باتیں کہتے ہیں کہ اولاً خود کہا ہے کہ خود عمل نہیں کرتے ہیں، یعنی قرآن نے خود کہا کہ یہ وہ باتیں کہتے ہیں جس پر خود عامل نہیں ہوتے، لہٰذا یہ قابل مذمت ہے۔ زبان سے تو کہہ دیتے ہیں، عمل کی منزل میں بہت پیچھے رہتے ہیں۔ اور پھر ایک سبب یہ بیان کیا کہ واقعاً اگر آپ شعری میدان میں دیکھیے، انسان مجبور ہے شعر میں غلو کے لیے، غلط بیانی آدمی مجبور ہے اشعار میں
کسی کی تعریف کرنا ہے تو پھر اگر حق بیان کیجئے کسی کی تعریف میں تو پھر وہ تعریف نہیں ہوتی ہے. کسی کے واقعی کمالات کو بیان کرنا، فضیلتوں کو بیان کرنا، تو پھر یہ شعر نہیں ہے، یا قابل تعریف نہیں کہا جائے گا، یا قابل قبول نہیں ہوگا. اس لیے آدمی مجبور ہوتا ہے اشعار میں جو جیسا ہے اس سے بڑھا کر پیش کرے. تنہا کائنات میں آل محمد ایسی شخصیتیں ہیں، ان کے بارے میں جب آدمی زبان کھولتا ہے اور مدح و ثنا شروع کرتا ہے، جہاں بھی پہنچ جائے اس کا ذہن وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. یہی وجہ ہے کہ یہی وہ گھرانہ ہے کہ جس کی مدح اور ثنا کا حق ادا ہی نہیں ہو سکتا. انسان کا جب ذہن وہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہے تو پھر بڑھانے کا سوال ہی نہیں ہے، غلو کا یہاں تصور ہی نہیں ہے. ایک حد ہے، توحید کے بعد جتنی بھی مدح و ثنا ہو جائے یہ کم ہے. اسی بنیاد پر مدح اہل بیت حق ہے، اور اللہ سب کو توفیق دے اس مدح اہل بیت کی. اور یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ نے یہ شرف جو ہمیں عطا کیا، یقین رکھیے کہ مدح اہل بیت کا شرف اللہ عطا کرتا ہے. عطا کرنا اس کا کام ہے، اس کی عطا کو صحیح راستے میں استعمال کرنا یہ ہمارا اور آپ کا فریضہ ہے. یہ اللہ کی بارگاہ میں بنت نبی کے وسیلے سے دعا کریں کہ اللہ نے جو اس بنت شہزادے کونین کا صدقہ ہمیں عطا کیا ہے کہ کچھ نہ کچھ، چاہے نثر میں، چاہے نظم میں، اشعار کی شکل میں، جو ہم لوگ مدح اہل بیت کہہ لیتے ہیں، یہ بھی واقعاً اس گھرانے کی عطا ہے. دعا یہ کرتے رہیں کہ اگر ادھر سے عطا ہوئی ہے تو اسی بارگاہ میں یہ عطا قبول بھی ہو جائے. اور یہ یقین رکھیے کہ خود ایک معصوم کا جملہ ہے کہ ہم بھی جب اپنے پروردگار سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں تو اپنی جد ماجدہ کو وسیلہ بناتے ہیں. 11ویں امام کی ایک حدیث ہے کہ نحن حجج اللہ علی خلقہ، کہ ہم ائمہ تمام مخلوقات پر اللہ کی حجت ہیں. وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا، اور ہماری جد ماجدہ ہم اماموں کے اوپر اللہ کی حجت ہیں. یہ معمولی چیز نہیں ہے، اور اسی لیے کہا کہ ہمارے اور خدا کے درمیان جو وسیلہ ہے وہ صدیقہ طاہرہ ہیں، وہ بنت نبی ہیں. جب معصومین کے لیے خود معصوم نے فرمایا ہمارے لیے وسیلہ ہیں، تو اس بارگاہ میں آ کر دعا کریں خدایا ہم اس بارگاہ کا حق ادا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس بارگاہ میں حتیٰ ذکر کا بھی ہم سے حق ادا ہو جائے. کوتاہیاں ہیں، نقائص ہیں، کمیاں ہیں، لیکن انہی کوتاہیوں کے ساتھ یہ بھی یقین ہے کہ اس بارگاہ میں مایوسی، نا امیدی نہیں ہے. جس بارگاہ میں مایوسی نہیں ہے، ہم اپنی ناقص فکر کے ساتھ، ناقص اپنے اعتبار سے ان کی بارگاہ میں بہت سی خطاؤں کے ساتھ لے کر حاضر ہوئے ہیں. یہی دعا ہے کہ معبود اسی بنت نبی کے صدقے میں ہماری اس معمولی سی خدمت کو قبول فرما، صاحب خانہ کی تمام حاجات کو قبول فرما. خدایا حاضرین کے تمام دلی حاجات کو قبول فرما. خدایا صدیقہ طاہرہ کے صدقے میں جو ہم سب کو تو نے نعمت ولایت سے نوازا ہے، جب تک اس دنیا میں رہیں اسی ولایت کے سائے میں رہیں. خدایا جب اس دنیا سے جائیں تو ولی برحق کو ہمارا شفیع قرار دے. معبود اسی صاحب ولایت کا واسطہ ہے ہمارے درمیان اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرما. خدایا ہمارے اختلافات کو دور فرما. معبود دنیا میں جہاں جہاں بھی ولایت کے، دین کے، شیعت کے، حق کے دشمن کسی بھی شکل صورت میں پائے جا رہے ہیں، ان کی سازشیں ہیں، کوششیں، خدایا ان کی سازشوں کو انہی کی طرف پلٹا دے. معبود دنیا میں جتنے ظالمین، فاسقین، دشمنان حق، دشمنان تشیع، دشمنان ولایت، دشمنان مرجعیت، ان سب کو اگر لائق ہدایت نہیں ہیں تو نیست نابود فرما. پالنے والے آل محمد کا واسطہ ہے، اہل بیت کا واسطہ ہے، صدیقہ طاہرہ کی معرفت ہم سب کو عطا فرما. امیر المومنین کی معرفت ہم سب کو نصیب فرما. خدایا مولائے کائنات کو ہمارا شفیع قرار دے. خدایا اصل خوشی ہماری اسی وقت ہے، چونکہ کل کی تاریخ جو تقریباً شروع ہو چکی ہے، یہ بھی ہمارے لیے مسرت اور خوشی کا موقع ہے. 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کی تاریخ. خدایا اسی مولود کا واسطہ ہے ہمارے درمیان سے جہالت کا خاتمہ فرما. خدایا ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرما. خدایا ہم سب کو علمی میدانوں میں سب سے آگے رہنے کی توفیق عنایت فرما. خدایا اسی باقر العلوم کا واسطہ ہے اس ماہ رجب کی خاص برکتیں ہم سب کو بھی عطا فرما. خدایا اس ماہ مبارک رجب میں ہم سب کو زیادہ زیادہ اطاعت و عبادت کی توفیق عنایت فرما. خدایا اس مہینے میں بالخصوص کل تاکید ہے ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عنایت فرما. خدایا یہ ماہ ولایت شروع ہونے والا ہے، ماہ ولایت ہے، ماہ امامت ہے. خدایا اس ماہ ولایت و امامت کی برکتیں ہم سب کو بھی نصیب فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ
یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.